بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 225 تک گزشتہ درس میں ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ آگے دو آیات جو ہیں ان میں ایک اور اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ ہے ایلا کا۔ اب عرب کے اندر خصوصاً یہ چیز ہوتی تھی کہ خاوند بیوی سے کسی بات پہ ناراض ہوا، یا بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس سے کوئی مال مانگتے تھے، اگر وہ مال نہ دیتے تو قسم کھا لیتے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اب اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی تھی کہ وہ کب تک اس کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ اس جہالت کے معاشرے میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، تو چاہے جتنا عرصہ وہ اس کو اسی طرح معلق رکھے، یعنی نہ تو وہ خاوند والی ہے اور نہ ہی وہ متعلقہ یا بیوہ ہے کہ کہیں اور نکاح کر لے، کہیں اور بھی نکاح نہیں کر سکتی تھی کہ کیونکہ وہ کسی کے نکاح میں پہلے سے موجود ہے، لیکن نکاح میں اس طرح ہے کہ اس کے تمام حقوق جو ہیں وہ نکاح کے وہ سلب ہوتے تھے۔ تو اسلام نے جہاں اور بہت سے جو ظلم اس معاشرے میں خصوصاً کمزوروں پہ عورتوں پہ ہوتے تھے ان کو ختم کیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ مثلاً دیکھیے جس طرح اسلام میں تعدد ازواج، یعنی مرد کے لیے 2 یا 3 یا 4 نکاح کی بھی جو اجازت دی گئی ہے، اس پہ بھی بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے۔ حالانکہ اس وقت عرب کے اندر کوئی حد ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن اسلام نے اس کو محدود کیا کہ میکسیمم 4 تک تم ایک وقت میں کر سکتے ہو۔ تو وہ جو اس عرب معاشرے میں کوئی حد ہی نہیں تھی کہ 10-20 جتنی چاہے وہ عورتیں رکھ سکتا تھا، تو اس معاشرے میں 4 تک محدود کیا، پھر اس کے لیے بھی اصول ضوابط قواعد مقرر کیے۔ تو یہ اس معاشرے میں جو عورتوں پہ ظلم ہوتے تھے ان کو ختم کیا گیا، اور یہ بھی ایک انہی میں سے ہے جس کو اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں، کہ کوئی آدمی یہ قسم کھا لے کہ وہ عورت کے پاس نہیں جائے گا۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت شریعت نے مقرر کی، اگر اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا تو 4 مہینے کی مہلت اس کو دی گئی کہ 4 مہینوں کے اندر وہ سوچ لے۔ اگر 4 مہینے کے اندر وہ جائے گا اس کے پاس تو اس کی قسم ٹوٹے گی، اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر 4 مہینے تک وہ قربت نہیں کرتا ہے تو اب اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، یعنی ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ ایک ہوتی ہے طلاق رجی، خاوند مثلاً صریح لفظ کے ساتھ طلاق دیتا ہے، کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، عربی میں طلقت تو کہتے ہیں، طلقت تو کہ جس میں لفظ طلاق موجود ہو اس کو صریح کہتے ہیں۔ تو ایک طلاق دی، اس کے بعد خاوند کو رجوع کا حق ہے، دوسری دی اس کے بعد بھی رجوع کا حق ہے، جب تیسری دے دی
تو اب جتنا اس کے پاس اختیار تھا وہ اس کو پھر عربی میں کہتے ہیں مغلظہ، اب وہ ختم ہو گئی، اب ان کا یعنی رشتہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو رجی کے اندر خاوند کو رجوع کا حق ہوتا ہے، اور بائنہ جو ہوتی ہے اس میں رجوع کا حق نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک طلاق ہوگی لیکن طلاق بائنہ ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں کہ 4 مہینے گزر جائیں ایک طلاق پڑے اور وہ کہے میں نے رجوع کر لیا، تو نہیں، اب اس کو رجوع کا حق نہیں ہے۔ جب 4 مہینے کے اندر اگر جائے گا، یعنی 4 مہینے یا اس سے زیادہ ہمیشہ کی قسم کھائی یا کہا کہ 4 مہینے نہیں جاؤں گا، تو اس مدت کے اندر 4 مہینے کے اندر وہ اگر قربت کرتا ہے تو پھر اس کی قسم ٹوٹی، اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر 4 مہینے تک نہیں گیا تو اس کی بیوی کو ایک طلاق کے بائنہ ہو جائے گی، یعنی اس وقت سے اس کی عدت کا آغاز ہو جائے گا۔ عدت پوری کرنے کے بعد اب اس کو کہیں اور نکاح کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن یہ ایک طلاق بائنہ ہے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ عورت اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو چونکہ ایک طلاق ہے اس لیے دونوں کی رضامندی سے ان کا دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ وہ عدت گزار کے کہیں اور جہاں چاہے وہ شریعت کے مطابق نکاح کر سکتی ہے۔ تو رجی اس کو نہیں رکھا گیا، کیونکہ اگر رجی ہوتی تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ دوبارہ خامن کو کہتا میں نے رجوع کر لیا، عدت کے اندر رجوع کر سکتا تھا۔ تو ایک طلاق ایسی طلاق جس میں نکاح ہو گیا، اب اس کے پاس رجوع کا حق نہیں ہے، تو وہ عدت گزار کے کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر اسی سے نکاح کرنا چاہے تو اب دونوں کی رضامندی، اور رجوع میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کی رضامندی ضرورت نہیں ہے، خاوند کے پاس اس کا حق ہے، تو اس لیے رجی نہیں رکھی گئی بلکہ بائنہ کہا گیا کہ وہ ایک طلاق ہے لیکن اس سے نکاح ختم ہو گیا، اس وقت اس کی عدت شروع ہوگی، عدت گزار کے وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، اور اگر اسی سے چاہے تو دوبارہ ان کا نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤلون، جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس نہ جانے کی، قربت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، تربص، ان کے لیے انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، اربعۃ اشہر، 4 مہینے ان کے لیے مہلت ہے، یعنی 4 مہینے، اس لیے کہ اس میں انسان سوچ کر اچھی طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ لوٹ آئے یعنی اس مدت کے اندر تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان، یعنی قسم ٹوٹے گی لیکن قسم کا کفارہ دیں گے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ہی ارادہ کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، تو پھر 4 مہینے گزرتے ہی طلاق پڑ جائے گی۔ اس میں بھی جو ہے وہ اختلاف ہے کہ یعنی 4 مہینے گزرنے کے بعد پھر ہمارے فقہ حنفی کے مطابق یہی ہے کہ جیسے ہی 4 مہینے پورے ہوں گے ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی خود بخود۔ اب یعنی اس میں خاوند کا کوئی اختیار، خاوند کا اختیار اس سے پہلے تھا، لیکن دوسرے ائمہ ان کا قول یہ ہے کہ اب اس کے بعد اختیار ہے، چاہے وہ رکھے یا طلاق، یعنی اس کے لیے ضروری ہوگا دونوں میں سے ایک، لیکن ہماری فقہ حنفی کے مطابق وہ ایٹومیٹکلی ایک طلاق کے بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اور صحابہ کرام میں سے جمہور کا اور یعنی اس کے بعد جو تابعین ان کا یہی نقطہ نظر ہے کہ 4 مہینے کے بعد وہ ایٹومیٹکلی اس پہ طلاق کے بائنہ ہو جائے گی۔ تو 4 مہینے کے اندر اگر وہ قسم توڑتا ہے
یعنی قربت کرتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے تو قسم کا کفارہ پڑا اور کچھ نہیں. اور اگر 4 مہینے تک وہ نہیں گیا تو یعنی اس کا اب ارادہ طلاق کا ہی ہے، علادگی کا ہی ہے، تو 4 مہینے کے بعد طلاق کے بائنا ہو جائے گی. تو یہ عرب کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی تھی اور عام تھی، اور عورتوں پر ظلم کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا. تو اسلام نے اس کو ختم کیا کہ ان کے لیے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی کہ اس میں سوچ لو جو بھی فیصلہ کرنا. پہلے اس کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ جتنا عرصہ اس کو ایسے ہی معلق رکھتے تھے. آگے فرمایا والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض. حیض کا مسئلہ جو ہے وہ گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا. تو طلاق کی عدت 3 قروء. اب یہ قرء ایسا لفظ ہے جو دونوں متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حیض کے لیے بھی اور طہر کے لیے بھی. یعنی 2 حیضوں کے درمیان جو مدت ہوتی ہے اس کو طہر کہتے ہیں. تو طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب اسی وجہ سے پھر آگے ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف ہوا کہ یہاں اس کا کیا معنی ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے جو آگے آپ کے فقہ کے اس پہ چلنے والے ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں مراد 3 حیض ہیں. اور قرآن و حدیث کی اگر تفصیلات کو اور تصریحات کو دیکھا جائے تو یہی معنی یعنی درست معلوم ہوتا ہے. کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق جو ہے یہ حکم ہے کہ وہ حالت طہر میں دی جائے. اب یہ بات بھی ہے کہ شریعت نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ طلاق دینی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ قواعد مقرر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، اپنے امت سے کہہ دو، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں عدت کے وقت میں، عدت کے زمانہ میں طلاق دو. اور عدت کا زمانہ یہ اس پہ ساری امت کا اتفاق ہے کہ وہ حالت طہر ہے. طہر کی حالت میں طلاق دینا چاہیے. اب کوئی کہے گا بھائی جب طلاق ہی دینی ہے تو پھر اس نے کیا سوچنا ہے یا اس وقت نہیں. شریعت نے اس چیز کو مد نظر رکھا ہے. اور حالت حیض میں طلاق دینا، طلاق تو واقعہ ہو جائے گی لیکن گناہ ہے اور حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عدت کے وقت میں ان کو طلاق دینا ضروری ہے. تو اب جب حالت طہر میں طلاق دی جائے گی، اور یہاں مراد بھی اگر ثلاثۃ قروء سے 3 طہر مراد لیے جائیں تو 3 طہر کسی صورت میں نہیں بنیں گے کہ یا تو وہ 2 اور تیسرے کا کچھ حصہ ہوگا یا 3 اور چوتھے کا کچھ حصہ ہوگا. 3 قروء اسی صورت میں بن سکتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں حیض مراد لی جائے کہ حالت طہر میں طلاق دی، پھر ایک حیض گزرا، اس کے بعد پھر طہر، پھر دوسرا گزرا، پھر طہر، پھر تیسرا گزرا. جیسے ہی تیسرا ختم ہوگا اب اس میں پھر جو ہے وہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور اس کو آگے نکاح کرنے کی اجازت ہوگی. اب اس کی مدت عورتوں کے حساب سے
ان کے احوال کے حساب سے کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ مدت، یعنی اگر منیمم دیا جائے جیسا کہ گزشتہ درس میں تفصیل سے بیان ہوا کہ کم از کم حیض کی مدت 3 دن ہے اور طہر کی کم از کم مدت 15 دن ہے، تو اس حساب سے یہ یعنی 15 اور 3 18 اور 18 یعنی 39 دن کم از کم یہ بنتی ہے۔ عام طور پر یہ 3 مہینے کی تقریباً مدت بنتی ہے۔ تو ثلاثۃ قروء فرمایا کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک، 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اب یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو عدت بیان ہوئی ہے یہ عام جو عورتوں کی عدت ہے، ورنہ اگر کوئی عورت وہ عمر رسیدہ ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے حیض جو ہے وہ رک چکا ہے، تو اب اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اس کو بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الطلاق میں بیان فرمایا، واللائی یئسن من المحید من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں یعنی عمر رسیدہ ہیں، تو ان کے بارے میں اگر کوئی شک و شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ یعنی وہ عمر رسیدہ عورت اگر اس کو طلاق ہوتی ہے تو اس کی عدت اس دن سے پورے 3 مہینے، یعنی چاند کے حساب سے وہ 87 بھی ہو سکتے ہیں، 88 بھی ہو سکتے ہیں، 89 بھی ہو سکتے ہیں، 98، بلکہ اگر تینوں 29 کے شمار کیے جائیں تو 87، 88 اور 89 اور 90، یہ یعنی ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ پورے چاند کے اعتبار سے 3 مہینے۔ اسی طرح اگر عورت وہ حاملہ ہے، اس کو طلاق ہوئی ہے، تو اس کی عدت پھر وضع حمل ہے، یعنی بچہ پیدا ہوگا تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ بلکہ حاملہ عورت کی عدت بہر صورت، ہر صورت میں وہ یہی وضع حمل ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ وہ یعنی کچھ دن بھی ہو سکتے ہیں اور پورے 9 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، اس کی عدت بہرحال وضع حمل ہے۔ اور اگر کسی عورت کا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ اس کا بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو اے ایمان والو، ثم طلقتموہن، پھر انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، ان کو ہاتھ لگائے بغیر، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو، فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، ان کو کچھ دو اور اچھی طرح سے ان سے الگ ہو جاؤ۔ تو اگر صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی ہے، تو اس میں کوئی عدت نہیں ہے، وہ عورت اسی وقت آگے نکاح کر سکتی ہے۔ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچہ پیدا ہوگا، وہ جتنی بھی مدت ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس صورت۔ اور اگر عمر رسیدہ ہے تو اس کی پھر مہینوں کے حساب سے 3 مہینے ہوگی، تو یہ 3 اس سے الگ ہو گئے۔ تو یہ چونکہ عموماً یہ ہے تو اس کو بیان کیا کہ 3 قروء، 3 حیض تک وہ انتظار کریں۔ اب دیکھیں طلاق جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ یعنی بہت ہی ایک غیر معمولی معاملہ ہے
تو اس میں سوچنا سمجھنا، سب سے پہلے سوچ سمجھ کے یہ اقدام جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، ورنہ اگر انسان بغیر سوچے سمجھے کوئی بات جذبات میں آ کے غصے میں آ کے کر دے تو بعد کا پشیمان ہونا، پریشان ہونا، وہ اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے شریعت نے اس میں یہ رکھا ہے کہ عدت کے اندر طلاق رجعی میں مرد کو یعنی رجوع کا حق دیا ہے کہ اگر مرد نے طلاق دی، اس میں شرعی طریقہ جو بیان ہوا ہے، شرعی طریقہ جو مقرر ہے وہ یہ ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو سوچ سمجھ کے اچھی طرح سارے اس کے بعد میں پیش آنے والے حالات سارے سوچ سمجھ کے، اگر پھر بھی یہی سمجھے کہ طلاق ہی بہتر ہے تو شرعی حکم یہ ہے کہ ایک طلاق دے، ایک طلاق دے کے چھوڑ دے۔ طلاق کے بعد جب عورت کی عدت گزر جائے گی تو اس کو آگے وہ عدت کے بعد کہیں اور نکاح کر لے، اور اس مدت کے اندر اگر خاوند سمجھتا ہے اس کو یعنی جو حالات پیش آئیں ان کی پیش نظر وہ یہ سمجھے کہ رجوع بہتر ہے تو خاوند کو رجوع کا حق ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ اب اس میں جو ہے صرف مرد کا زبان سے اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ میں نے رجوع کیا، تو عدت کے اندر اس کو رجوع کا حق ہے۔ اور اگر اس نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا ہے لیکن طلاق صرف ایک ہے یا دو ہوئی ہیں تو اب اس کا نکاح، ان دونوں کا نکاح دوبارہ عدت کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مدت نہیں ہے، سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، زندگی میں کسی وقت بھی وہ چاہیں ان کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے اس میں یہی حکمت ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ اکٹھے 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں دینا یہ گناہ کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ لیکن بہرحال واقعہ ہو جائیں گی اگر کسی نے اکٹھی 3 دی، جیسا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں طلاق 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 اس طرح کرتے ہیں، تو اگر تینوں اکٹھی دیے تو ہو جائیں گی، لیکن یہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، سخت گناہ ہے، لیکن واقعہ ہو جائیں گی۔ جو شریعت نے مقرر کیا وہ یہ ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو سوچ سمجھ کے ایک طلاق دی جائے تو عدت کے اندر اس کو رجوع کا حق ہے، اور عدت گزرنے کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ دونوں ایگری ہوں، دونوں رضامند ہوں، تو دونوں کی رضامندی سے، جس طرح پہلے نکاح کے وقت دونوں کا رضامند ہونا ضروری تھا، دونوں کی رضامندی سے نکاح ہوا، اسی طرح دوبارہ بھی دونوں کی رضامندی سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تینوں دے دیں تو اب پھر یعنی معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اب وہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ ایسی صورت میں اس وقت تو لڑائی جھگڑا ہے، غصہ ہے، تو طلاق 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 کہہ دیا۔ اب اس کے بعد پھر جو احوال پیش آتے ہیں کہ مثلا بچوں کا کیا بنے گا، رشتہ داروں کا کیا بنے گا، اور باقی معاملات کیا ہوں گے، یہ وہ ساری چیزیں جب غصہ اترتا ہے اب عقل آتی ہے۔ لیکن اب عقل آنے کا کیا فائدہ کہ اب تو معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور پھر آ جا کے پھر ہاں جی مولوی صاحب کوئی مسئلہ کر دو۔ اب مولوی صاحب کہاں سے مسئلہ نکالیں بھائی، رستہ تو اپنے لیے خود ہی سارے بند کر دیے۔ شریعت نے تو دیکھیں اتنی جو مہلت رکھی ہے کہ پہلی تو یہ ہے کہ یہ سوچ سمجھ کے یہ حق، اب اس پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا، صرف مرد کو دیا گیا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عورت کیونکہ جلد باز ہوتی ہے، تو عورت کے لیے یہ تو ہے کہ وہ اگر ایسی صورت سمجھے تو قاضی سے جا کے فسخ نکاح کروا سکتی ہے، لیکن طلاق دینے کا حق جو ہے وہ مرد کو دیا گیا۔ تو مرد کو بھی کہا گیا بھی سوچ سمجھ کے
وہ اس چیز کو استعمال کرے، اور اگر دینا ضروری ہو تو جو شریعت نے جائز رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے۔ ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگلے مہینے دوسری دے سکتا ہے، اس کے اگلے مہینے تیسری بھی دے سکتا ہے، لیکن جو سب سے بہتر جو شریعت نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے کے چھوڑ دے۔ عدت گزرنے کے بعد عورت بھی آزاد ہے، وہ چاہے تو کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ عدت کے اندر مرد کو رجوع کا حق بھی ہے، اور عدت گزرنے کے بعد بھی کسی بھی وقت جب وہ دونوں ایگری ہوں گے ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے تینوں دے دیے تو اپنے لیے سارے رستے تو خود بند کر لیے اور اپنے لیے مصیبت تو خود کھڑی کر لی۔ آپ مولوی صاحب کہاں سے رستہ نکال سکتے ہیں یا کون سا مسئلہ نکال سکتے ہیں؟ تو اس لیے شریعت نے یہی کہا ہے کہ وہ طلاق جو ہے جائز اور صحیح جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور اس کے بعد وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اور عدت گزرنے کے بعد عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہیں تو کسی وقت ان کا دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس 3 طلاقوں کا حق تھا، ابھی تک اس نے 3 دی ہیں۔ بہرحال یہ چونکہ یہاں سے یہ جو معاملات طلاق وغیرہ کے ہیں ان کا آغاز ہو رہا ہے، اور آگے یہ بہت سے مسائل اگلی جو رکوع ہیں ان میں تفصیلاً اس سلسلے میں بیان کیے جائیں گے۔ تو یہاں طلاق کی جو عدت مقرر کی ہے وہ ثلاثۃ قروء، اور قروء کا معنی ہمارے فقہ حنفی کے مطابق حیض ہے کہ 3 حیض اس کی عدت ہے، کہ حالت طور میں طلاق دے گا، اس کے بعد ایک حیض گزرے گا، دوسرا گزرے گا، تیسرا جیسے ہی ختم ہوا اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اس کی عدت ہے۔ عموماً جو عام روٹین ہوتے ہیں اس کے مطابق، ورنہ 3 اور بھی ہیں جو تفصیل سے بیان کی، کہ اگر وہ عمر رسیدہ ہے تو اس کی عدت پھر مہینوں کے اعتبار سے 3 مہینے ہوگی، اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، اور اگر قبل دخول یعنی درستی نہیں ہوئے صرف نکاح ہوا ہے تو صرف طلاق دیتے ہی اس کا مہینی ختم ہو جائے گا، اور اس کے لیے عدت ضروری نہیں ہے، اس کا عدت ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا والمطلقات، وہ عورتیں جن کو طلاق دی جائے، طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، اپنے آپ کو روکے رکھیں، یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رکھیں، ثلاثۃ قروء، 3 حیض، ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رحم میں، ان کے پیٹ میں پیدا کیا۔ یعنی اگر وہ حاملہ ہوں تو ظاہر بات ہے اس صورت میں عموماً جو ہے وہ عدت لمبی ہوتی ہے، تو اس کا ظاہر کرنا اور بیان کرنا ضروری ہے۔ ان کنن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو عدت مقرر کی گئی ہے اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عدت کرتے ہوئے یہ پتہ چل جائے گا اس عورت کے بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، اب جب آگے نکاح کرے گی، اگر یہی ہو کہ جیسے نکاح ہو طلاق ہوئی ادھر دوسرا نکاح کر لیا، تو اب اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کا نسب جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا، اس کے حقوق جو ہے وہ نہیں رہیں گے۔ اسی طرح اور بھی یہ ہے کہ مثلا عورت کو طلاق ہوئی ہے تو اب وہ ظاہر بات ہے کہ نکاح کا زوال ایک نعمت کا زوال ہے، اور اس میں بہت زیادہ یعنی پریشانی اور تکلیف کا باعث ہے، تو اس مدت کے اندر اس کی وہ تکلیف اور پریشانی یعنی وہ کم ہوگی۔ اسی طرح ظاہر بات ہے طلاق ہوتی ہے اور یہ جو ہوتی ہے یہ ویسے ہی نہیں ہو جاتی، اس کے معقول وجوہات بھی ہوتی ہیں، اب دونوں طرف سے ہوتی ہیں لیکن کم و بیش، چلو کسی طرف سے کم کسی طرف سے زیادہ، بہرحال تو اب
یہ دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے طلاق ہوئی ہے، تو یہ بھی عورت کو سوچنا ہے کہ اگر اس کی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے تو آئندہ جو نکاح کرے سوچ سمجھ کے کہ آئندہ وہ غلطی نہ کرے جس کی وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی اس میں عدت کے جو ہیں وہ حکمتیں ہیں کہ اس عرصے کے اندر یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ لی جائیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے خامن وہ زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، فی ذالک اس مدت کے اندر یعنی عدت کے اندر، ان ارادوا اصلاح، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں، مقصد اصلاح ہے اور وہ حسن سلوک سے رہنا چاہتے ہیں تو پھر عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں۔ عرب کے اندر کیا ہوتا تھا، یہ بھی میں یعنی ایک بہت بڑا ظلم تھا کہ طلاق کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی تھی، طلاق دے دی، عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر عدت سے ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی، کوئی حد نہیں تھی۔ اسی طرح عمر گزر جائے، شریعت نے اس کو 3 تک محدود کیا، بھئی 3 تک طلاق ہے، تیسری طلاق کے بعد اس کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی یعنی ایک ظلم تھا جو عورتوں پہ ہوتا تھا، جو اسلام نے ختم کیا ہے۔ تو مرد کو کہا گیا کہ رجوع کرنا ہے تو اس لیے کہ اصلاح کی نیت ہو، صحیح طریقے سے رہنا چاہتا ہو، ظلم کی نیت سے نہیں، اس کو تنگ کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ اصلاح کی نیت سے اگر صحیح طریقے سے رہنا۔ یا ظاہر بات ہے کہ جب طلاق ہوگی تو اس کی پریشانی یا تکلیف صرف عورت کو نہیں ہوگی، مرد کو بھی اس کے حالات سے گزرنا پڑے گا، اس کے پریشانیاں اور تکالیف اس کے بھی پاس اس کو بھی ہوں گی۔ تو دونوں اس عرصے میں سوچیں گے کہ اس کا کیا نقصان ان کو ہو رہا۔ تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو رجوع کر لینا چاہیے، بہتری ہے، تو اصلاح کی نیت سے رجوع کرے، صرف اس کو پریشان اور تنگ کرنے کے لیے نہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عربی میں لام جو ہے کہتے ہیں کہ یہ نفع کے لیے آتا ہے اور علا ضرر کے لیے آتا ہے، یعنی لام کسی کے حق کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور علا کسی کی ڈیوٹی اور ذمہ داری بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہن، ان عورتوں کے لیے یعنی ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں، مثل الذی علیہن، اسی طرح جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں، جس طرح ان کی ذمہ داریاں ہیں، جن کو ان کے فرائض ہیں، اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں، بالمعروف، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ اب یہ چیز بھی بڑی اہم ہے، اس میں 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر آدمی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے کہ میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، میرا یہ رائٹ ہے۔ رائٹ کی بات تو ہوتی ہے لیکن فرائض کی نہیں۔ تو فرائض اور حقوق و فرائض دونوں ہیں، جس طرح سب کے حقوق ہیں اسی طرح سب کے فرائض بھی ہیں۔ تو حقوق کا مطالبہ کرنے سے پہلے آدمی کو اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے، کہ اپنے فرائض پورے کرے پھر اپنے حقوق کا مطالبہ کرے۔ تو ورنہ اگر صرف حقوق مانگے گا تو پھر وہی ہوگا جو کہا جا رہا ہے کہ بالآخر یعنی یہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کہ ہر آدمی اگر اپنے حقوق کی بات کرے کہ میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، اور یہ نہ دیکھے کہ اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی ڈیوٹیاں کیا ہیں، اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہے، ذمہ داری پوری نہ کرے اور صرف حقوق کی بات کرے، تو پھر آخر میں نتیجہ اس رشتے کے ٹوٹنے کی صورت میں ہی نکلے گا۔ تو پہلے اپنے حقوق پورے کرے، پھر یعنی پہلے اپنے فرائض پورے کرے، اپنی ڈیوٹیاں، اپنی ذمہ داریاں، پھر اپنے حقوق کی بات کرے،
تو اسی صورت میں بہرحال یہ رشتہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو بڑی اہم ہے کہ عورتوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جس طرح ان کی فرائض ہیں اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں۔ عرب کے معاشرے کے اندر یہ ایک ایسی بات تھی کہ جو ان کے کانوں نے شاید پہلے کبھی نہ سنی ہو، اور نامانوس سی بات تھی کہ اس معاشرے کے اندر جہاں عورتوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، اس معاشرے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان کی ذمہ داریاں اور ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ وہاں جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ طلاق کی کوئی حد نہیں تھی، ایک طلاق دی، عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، یعنی اس کی کوئی لمٹ، ان لمٹڈ وہ طلاقیں دے سکتا تھا۔ تو اسلام نے اس کو محدود کیا 3 تک، کہ 3 تک اس کے پاس رائٹ ہے، تیسری جب دے دی تو اس کا رائٹ ختم ہو گیا، اب وہ عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ بیویوں کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی، چاہے جتنیاں بھی وہ رکھ لے، اسلام نے اس کو محدود کیا کہ میکسیمم 4 تک ضرورتاً رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی پھر قواعد اور ضوابط اور اصول مقرر کیے۔ تو اسلام نے عورت کو حقوق دیے، اور یہ اس معاشرے میں ہے جہاں عورت کو یعنی جانوروں کی طرح سمجھا جاتا تھا، اس کے کوئی حقوق، کوئی رائٹ نہیں ہوتے تھے، وہاں پہ عورت کے حقوق جو ہیں وہ مقرر کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بھی مسلمانوں کو اس چیز کی نصیحت کی کہ عورتوں کے حقوق ان کو دیے جائیں اور عورتوں کے حقوق مقرر کیا۔ وہاں پہ پہلے کیا ہوتا تھا، مثلا ایک آدمی اگر فوت ہو گیا ہے اور اس کی بیوہ ہے، تو اس کے جو آدمی فوت ہوا اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی زبردستی اس عورت کا مالک یعنی اس سے وہ نکاح کر سکتا تھا، بلکہ حتیٰ کہ اگر اس کا کوئی سوتیلا بیٹا ہے تو وہ سوتیلا بیٹا بھی اپنے باپ کی اس منکوحہ یعنی وہ جو اس کے باپ کے نکاح میں عورت تھی، اس کی سوتیلی ماں، وہ بھی وراثت کے طور پر اس کو یعنی اس کو اپنے بیوی کے طور پر وہ استعمال۔ یہ عرب کے معاشرے کے اندر اتنا یعنی ظلم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، یعنی جس طرح وہاں ہوتا تھا کہ کوئی بھی رشتہ دار وہ اپنی مرضی سے اس کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر ہی اسے نکاح کر سکتا تھا، تاکہ اس کا سوتیلا بیٹا، اس کے خاوند کا بیٹا بھی وہ بھی وراثت کے طور پر اس کو لے لیتا تھا۔ تو یہ چیز نہیں ہے، جس طرح یعنی مرد اسی طرح عورت کی رضامندی نکاح میں ضروری ہے، دونوں اپنے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ان کی رضامندی ہوگی وہاں ان کا نکاح ہوگا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور فرمایا کہ اپنے دیے ہوئے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ عورتوں سے جو مہر دیا تھا اس کو واپس لینے کے لیے اس پہ ظلم و زیادتی ہوتی تھی کہ وہ واپس کرے، اس چیز کو بھی منع کیا۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ تم معروف طریقے سے نیکی اور بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی چیز، مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کی کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو،
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دے۔ یعنی ایک طرف اگر تمہیں کوئی بات ناپسند ہے تو دوسری طرف بہت سے ایسی باتیں بھی ہوں گی جو پسندیدہ ہوں گی اور جس میں تمہارے فوائد ہوں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو لیکن اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھ دے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح پہلے کہا کہ حقوق کا مطالبہ کرنے سے پہلے فرائض کی ادائیگی ضروری ہے، اپنی ڈیوٹی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد پھر حقوق کی بات کی جائے۔ اور یہ لڑائی جھگڑے کی نوبت اسی صورت میں آتی ہے کہ جب اپنی ڈیوٹیوں اپنی ذمہ داریاں اپنے فرائض سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کو چھوڑتے ہوئے صرف حقوق کی بات کی جاتی ہے، تو اس وقت ایسی لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی ہے اور پھر آگے طلاق تک نوبت پہنچتی ہے اور پھر جھگڑے۔ تو اس میں یہ بات بھی ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے مردوں اور عورتوں کو سب کو کہ بعض اوقات یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میرے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے اور عورتیں مل جائیں گی، تو ظاہر بات ہے کہ عورت کو بھی اگر طلاق ہوگی تو اس کے لیے بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس کو بھی کہیں اور نکاح ہو جائے گا۔ لیکن یہ چیز دونوں کو مد نظر رکھنی چاہیے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، کہ اگر ایک کو وہ چھوڑ رہا ہے تو اور جہاں پہ نکاح کرے گا وہ بھی عورت ہی ہوگی، اس کے اندر بھی اس طرح کی بہت سی خامیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے اس کو کوئی چیز ناپسند ہے تو دوسری جو آئے گی وہ بھی جنت کی حور نہیں ہوگی، اس کے بھی ضروریات ہوں گی، اس کے بھی اپنے بہت سی ایسی چیزیں۔ تو اگر اس کی کوئی چیز ناپسند ہے تو اس کی کوئی اور چیز ناپسند ہوگی، تو بات پھر وہیں پہ آئے گی۔ عورت جو ہے اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ خاوند کی اگر کوئی چیز اس کو ناپسند ہے اور وہ بات بڑھتے 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 طلاق تک پہنچ رہی ہے، تو اگر طلاق ہوگی کل کہیں اور نکاح کرے گی تو وہ بھی کوئی مرد ہی ہوگا، اگر اس میں یہ خامی نہیں ہوگی تو کوئی اور ہوگی۔ تو بات پھر وہی آئے گی جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سراندی سے ہو یا پواندی، کمر جو ہے وہ درمیان میں ہی آتی ہے۔ بات وہی ہے کہ اگر کسی عورت کی کسی وجہ کوئی ایسی بات ہے جو اس کو ناپسند ہے اور اس وجہ سے طلاق تک نوبت آ رہی ہے، کہیں اور نکاح کرے گا تو وہ بھی عورت ہوگی، اس کے بھی پھر مثلاً کہہ رہے ہیں جی اس کا باپ مداخلت کرتا ہے، اس کی ماں مداخلت کرتی ہے، اس کے رشتہ دار مداخلت کرتے ہیں، تو جو اور عورت آئے گی اس کے بھی رشتہ دار ہوں گے، وہ بھی مداخلت کریں گے۔ اسی طرح اگر خاوند کی کوئی چیز ناپسند ہے اور اس وجہ سے طلاق کی تک نوبت پہنچ رہی ہے تو کہیں اور نکاح کرے گی تو وہاں پر بھی وہی خرابی ممکن وہ نہ ہوگی، کوئی اور خرابی ہوگی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہرحال پائی جاتی ہیں۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ حتی الامکان یہی کوشش کی جائے کہ بات چیت کے ذریعے ان معاملات کو حل کیا جائے، طلاق تک نوبت نہ جائے، کیونکہ اگر جائے گی تو پھر دونوں کہیں اور نکاح کریں گے تو پھر وہاں پر بھی وہی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور مرد کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے تو اس اعتبار سے جب اس کا درجہ بلند ہے تو اس کا حوصلہ بھی بلند ہونا چاہیے، اس کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے، اس کو زیادہ برداشت کرنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت حدیث پاک میں آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کو کہا گیا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے، حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تھا، تو اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے بھئی اس کو تم چشم پوشی کرو، گوارا کرو، برداشت کرو اور اسی طرح گزارا کرنے کی کوشش کرو۔
تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو تم ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنا یہ ہے طلاق ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہے ان کو بہرحال برداشت کرنا پڑے گا، اور اسی طرح یہ گزارا ہوگا، اور دونوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی، تبھی یہ سلسلہ جو آگے چلے گا۔ اور ٹوٹنے کی صورت میں پھر یہی ہے کہ جو نقصانات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اور آگے جہاں پہ نکاح کریں گے وہ بھی ظاہر بات ہے، کوئی مرد ہوگا کوئی عورت ہوگا، اس میں بھی وہی سارے معاملات ہوں گے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے اس کو خوب سوچ سمجھ کے، اور خاص طور پر جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ تو معاملات ہی سارے جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ چشتی صاحب ایک بڑی اہم بات کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ یورپ ہے، تو یورپ کے اندر اچھا پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مریدوں کی مانے، مریدوں کو خوش رکھے، اور یورپ میں اچھا امام وہ ہوتا ہے جو اپنے مقتدیوں کو خوش رکھے، اور اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے شاگردوں کو خوش رکھے، اور اچھے ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو اولاد کو خوش رکھیں، اولاد کی بات مانیں، بس آگے بولے نہیں، اور اچھا خاوند وہ ہوتا ہے جو بیوی کی مان جائے۔ میں ایک دفعہ جرمنی گیا تو وہاں پہ یہی بات چلی اس طرح کی، تو بات چلی کہ میں اتنے عرصے سے ایک مسجد میں امامت کر رہا ہوں، کافی امام بیٹھے ہوئے تھے، ہم ایک جلسے کے بعد ایک کمرے میں، وہ سب حیران پریشان متوجہ ہوئے بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو میں نے ان کو یہی بات پھر ساری سنائی، تو ایک صاحب کہنے لگے اس گردان کو ایک دفعہ پھر پڑھ۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ اس میں چشم پوشی تو کرنی پڑتی ہے، تبھی یہ جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ اس میں پھر یہی ہوگا کہ پھر جب طلاق تک نوبت پہنچے گی تو اس کے جو نقصانات تو ہیں ہی ہیں، اور جب پھر آگے مرد بھی عورت بھی آگے نکاح کریں گے تو پھر وہی معاملات، کیونکہ ظاہر بات ہے عورت نے کسی مرد سے نکاح کرنا ہے، مرد نے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، تو وہی معاملات یا وہی پریشانیاں یا وہی مسائل پھر آگے بھی پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ چشم پوشی کر کے معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ان کو حل کیا جائے، بجائے اس کے کہ یعنی ایسی صورت پیدا ہو کے پھر بعد میں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال عرب کے اس معاشرے کے اندر جہاں عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے، وہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پہ فرائض ہیں، معروف طریقے سے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو بہرحال ان پہ ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اب احادیث مبارکہ میں جس طرح قرآن پاک میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے طریقے سے پیش آنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ ہیں جن میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے طریقے سے پیش آنے کا ارشاد فرمایا۔ ایک تو حجۃ الوداع، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے یعنی آخری حج کا، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو بیان فرمایا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، بہتری کے ساتھ پیش آؤ، یعنی عورتوں کے حقوق کو وہاں پہ صحابہ کرام کے مجمع 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام جہاں موجود تھے، اور جو حضور کا خطبہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اساسی حیثیت رکھتا ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک خیر خواہی کا حکم دیا۔
تو حدیث پاک میں آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور واضح و نصیحت کے بعد فرمایا سنو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، وہ صرف تمہاری مددگار ہیں، اور آگے پھر ان کے حقوق جو ہے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں میں سے اس شخص کا ایمان کامل ہوگا اور اس شخص کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے جس کے اخلاق اپنی ازواج یعنی اہل خانہ گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ ان احسنکم اخلاقم و اکملکم ایمان، یعنی تم میں سے سب سے مکمل ایمان والا اور سب سے بہتر اخلاق والا وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل خانہ، اپنی بیوی سے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنی اہلیہ، اپنے گھر والے، اپنے بیوی کے ساتھ جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور فرمایا حضور نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھلائی اور بہتری کرنے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کو پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کامل نمونہ قرار دیا کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال اور اسوہ حسنہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ، اپنی بیوی سے جو بہتر ہو، اس کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم سب میں سے فرمایا کہ میں تم سب میں سے میرے یعنی اخلاق اپنے اہل خانہ سے بہتر ہے۔ تو یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس کی یعنی لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ معاملات تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ تو لوگ تو اس کی تعریف کریں لیکن گھر میں معاملات اچھے نہیں ہیں، گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ معاملات اور سلوک اچھا نہیں ہے۔ تو فرمایا نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ جن کے ساتھ یعنی انسان کو معاملات پیش آتے ہیں یا جن کے ساتھ جس کے ساتھ زیادہ معاملات ہیں، وہاں دیکھا جائے گا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ باہر تو انسان جو ہے وہ اپنے اوپر خاور بھی چڑھا لیتا ہے، وہاں ریاکاری اور دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن اصل اس وقت انسان کی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ گھر میں معاملات کیا ہیں، وہاں کوئی ریاکاری، کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ چیز بھی ضروری ہے، عام طور پر مردوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ غیر عورتوں وہاں پہ تو اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اور اپنی نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کا اظہار کریں گے، لیکن گھر کے اندر وہ معاملات نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ عورتیں بھی، ان کے بھی دیکھیں باہر جہاں کام میں یا دوسری جگہ پہ وہ غیر مردوں کے ساتھ جس طرح اچھے طریقے سے پیش آتی ہیں، اگر اسی طرح گھر میں اپنے خاوند سے اچھے طریقے سے پیش آئیں تو سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ تو جس طرح مرد یا عورت باہر اگر وہ اپنے معاملات اچھے رکھتے ہیں، اسی طرح گھر کے اندر معاملات اچھے رکھنے کی کوشش کریں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور چشم پوشی کریں اور رواداری کا مظاہرہ کریں، تو بہت سے معاملات خود بخود ہی حل ہو جائیں۔
اور لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہی نہ ہو، اور اگر کوئی پیدا بھی ہو تو اس کو اگر بات چیت اور افہام و تفہیم سے حل کیا جائے تو یہی جو ہے سب سے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آگے لڑائی جھگڑا بڑھے اور پھر آگے جا کے وہ جدائی کی صورت میں ختم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔